السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والے ماہنامہ رسالے الداعی کے سابق رئیس التحریر فضیلۃ الشیخ مولانا نور عالم خلیل الامینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قیمتی مضمون الحنین الی الام کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس سلسلے کا چوتھا حصہ اور پارٹ لے کر آیا ہوں، اور میں نے اس حصے کی باقاعدہ پلے لسٹ بنائی ہے۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر شروع سے اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں، اور خوشخبری یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں پی ڈی ایف کا لنک ہے، وہاں سے آپ پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی عربی کے طالب علم ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی شاندار عربی کی تعبیر جملوں میں استعمال کر کر دکھاؤں گا کہ جو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے، حوصلہ افزائی کے لیے کومنٹ، اور عربی سے دلچسپی رکھنے والے کے طلبہ تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر عبارت بغور سماعت فرمائیں۔ ان الرجال الكبار هم صنائع امہاتهم، جو اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے صنائع، یہ صنیعتن کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں دستکاری، یعنی وہ چیز کہ جس کو ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے کہ بے شک بڑے لوگ، الرجال الکبار، عظیم لوگ، بڑے لوگ، ہم صنائع امہاتہم، وہ اپنی ماؤں کی دستکاری ہوتے ہیں۔ پیراگراف کا دوسرا حصہ اسکرین پر، وَلِذَلِكَ قِيلَ الْأُمُّ هِيَ كُلُّ شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ هِيَ التَّعْزِيَةُ فِي الْحُزْنِ وَالتَّسْلِيَةُ فِي الْمُصَابِ هِيَ الرَّجَاءُ فِي الْيَأْسِ هِيَ الْقُوَّةُ فِي الضُّعْفِ۔ التعزیہ یہ مصدر ہے عزا یعزی تعزیتن، جو کہ باب تفعیل سے ہے، جس کی تعبیر اس طرح بنتی ہے عزا فلان فلانا فی قضا، جس کے معنی آتے ہیں کسی غم میں، کسی تکلیف میں اظہار تعزیت کرنا۔ جو تعزیت کرے گا وہ عزا کا فاعل ہوگا، جس کی مفعول بھی، اور جس چیز کے سلسلے میں ہوگا وہ فی کا مدخول ہوگا۔ جیسے رئیس الوزراء عز العائلة فی قتل الطفلین بالمکالمة، وزیر اعظم نے دونوں بچوں کے قتل کو لے کر، قتل کو یا قتل کے سلسلے میں فون کے ذریعے، بالمکالمہ کے معنی کیا ہے، فون کے ذریعے اہل خانہ کی تعزیت کی۔ تو رئیس الوزراء یہ در حقیقت فاعل ہے عزا کا، العائلہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اسی پیراگراف میں ایک دوسری شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے التسلیۃ، اس کے معنی بھی وہی ہیں جو التعزیہ کے معنی ہیں۔ سلا یسلی تسلیۃ، سلا فلان فلانا فی مصابہ، جس کے معنی آتے ہیں کسی تکلیف میں تسلی دینا، صبر کے لیے ابھارنا، صبر کے لیے کہنا۔ جیسے سل المجہول والمعروف فی المصاب بالکلمات الطیبۃ علی الاقل۔ سلو یہ اسی فعل سے امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، سلو تم تسلی دو، بہت شاندار۔ المجہول والمعروف، المجہول کہتے ہیں نا انجان آدمی کو، المعروف کہتے ہیں جان پہچان والے کو۔ المجہول والمعروف کہ انجان اور نا انجان کی کو تم تسلی دو، فی المصابی تکلیف کے وقت، بالکلمات الطیبات اچھے الفاظ سے، الاقل کم از کم اچھے الفاظ سے، آشنا اور نا آشنا کو مصیبت کے وقت یا مصیبت میں تسلی دو۔ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیں، لفظی ترجمہ کروں گا، وَلِذَالِكَ اور اسی وجہ سے، قیلا کہا گیا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں قیلا کا ترجمہ شاندار کر رہا ہوں، قیلا مشہور ہے، وَلِذَالِكَ قیلا اور اسی وجہ سے مشہور ہے، الام ہی کل شیء فی هذه الحیاة، ماں وہ ہر چیز ہے، فی هذه الحیاة اس زندگی میں، ہی التعزیۃ فی الحزن وہ غم میں تعزیت، والتسلیۃ فی المصاب
اور تکلیف میں تسلی، ہی الرجاء فی الیأسی، نا امیدی میں امید، الرجاء کے معنی ہے امید اور الیأس کے معنی ہے نا امید، وہ نا امیدی میں امید، ہی القوۃ فی الضعف، اور کمزوری میں طاقت ہے۔ محاوری ترجمہ، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ماں ہی اس زندگی میں سب کچھ ہے، وہ غم میں دلاسا، التعزیہ، تکلیف میں تسلی کا سامان، التسلیت، نا امیدی میں امید یعنی امید کی کرن، اور کمزوری میں طاقت کا سامان ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں لا توجد فی العالم وسادۃ انعم من حضن الام، دیکھیں وجدہ یجد وجدانا، اس کے معنی آتے ہیں پانا، لا توجد فی وسادۃ جمع وسائد، اس کے معنی آتے ہیں تکیے کے، انعم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، نعیمہ ینعم نعما، نعیم الثوب نعما، جس کے معنی آتے ہیں کپڑے کا نرم ہونا، ملائم ہونا۔ اب دیکھیے یہ تعبیر اس موقع پر استعمال ہوتی ہے جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہترین اور نرم تکیہ ہے، جیسے جملہ دیکھیے لا توجد تحت ادیم السماء وسادۃ انعم من حضن الزوجۃ الصالحۃ عند المصاب، آسمان کی چھت کے نیچے، تحت ادیم السماء آسمان کی چھت کے نیچے پریشانی کے وقت نیک بیوی کی گود سے کوئی نرم تکیہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی کی محبت کو، کسی کے پیار اور شفقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر آپ اس تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کومنٹ باکس میں اپنے اپنے اعتبار سے اس پر جملہ لکھیے۔ اب اس فقرے کا ترجمہ دیکھیے، لا توجد فی العالم دنیا میں نہیں ہے موجود، وسادتن کوئی تکیہ، انعم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جو زائدہ نرم ہی، من حضن الامی ماں کی گود سے، دنیا میں ماں کی گود سے زیادہ نرم تکیہ موجود نہیں ہے۔ اب پیراگراف کا اگلا حصہ، الام ہی النبع الذی یستمد المرء منہ اسما مبادئ الحیات، دیکھیں یستمد، یہ استمدہ یستمد استمدادا جو کہ باب استفعال سے ہے، اس کی تعبیر بنتی ہے استمد فلان القوة من کذا، جس کے معنی آتے ہیں طاقت حاصل کرنا، قوت حاصل کرنا۔ جیسا کہ آپ بولتے ہیں کہ بھائی مجھے تم سے قوت حاصل ہوتی ہے، طاقت حاصل ہوتی ہے، تو اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے، استمدہ جو قوت حاصل کرے گا وہ فلان کی جگہ آئے گا، القوت یہ اپنی حالت پر رہے گا، اور جس چیز سے کرے گا وہ من کا مدخول ہوگا۔ جیسے استمدت القوت العظیمۃ من تلاوت کتاب اللہ فی حیاتی، میں نے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت سے بڑی قوت حاصل کی ہے۔ تو استمدت یہ متکلم کا صیغہ ہے، القوت العظیمہ یہ مفعول بھی ہے، اور کس سے؟ تلاوتی کتاب اللہ۔ اس پیراگراف کا ترجمہ ہوگا الام ماں، ہیا وہ، النبع وہ سر چشمہ ہے، النبع کے معنی سر چشمہ، وہ سر چشمہ ہے، الذی جو، یستمد حاصل کرتا ہے، المرء انسان، منہ اس سے، یعنی اس سر چشمے سے، اسما بلند بلند، مبادئ الحیاتی زندگی کے اصول، زندگی کے اصول، ماں وہ سر چشمہ ہے کہ جس سے انسان زندگی کے بلند پایا اصول حیات حاصل کرتا ہے، یعنی سیکھتا ہے۔ اب یہ بہت ہی شاندار تعبیر اس پیراگراف میں استعمال ہوگی، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، الام ہی التی تصنع الانسان فی قالب مرضی، صنع فلان فلانا فی قالب کذا، جس کے معنی آتے ہیں کسی سانچے میں ڈھالنا، کسی سانچے میں ڈھالنا، جو ڈھالے گا وہ صنع کا فاعل ہوگا، جس کو ڈھالے گا وہ فلانن کی جگہ آئے گا، اور جس سانچے میں ڈالے گا وہ قالب کا مضاف ہے، یہ اس کی صفت بنے گا۔ جیسے اب یہ جملہ دیکھیے، یا اہل الاسلام لا تصنعوا ابناءکم فی قالب الاوروبیین، اے اسلام کے باشندوں اپنی اولاد کو اہل یورپ کے سانچے میں مت ڈالو۔
تو دیکھیں لا تصنعو یہ نہیں کا صیغہ آ گیا، ابناءکم یہ مفعول بھی ہے، اور قالب کا مضاف الاوروبکین ہے۔